نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ تو مسبحات کی یہ صورتیں ہیں۔ مسبحات کے سلسلے کی پہلی سورہ سورہ حدید تھی، جس کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات سے ہوتا ہے۔ مسبحات سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہر وہ صورت جس کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ تو تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اسی کے اختیارات مطلق ہیں، یعنی وہ اپنے اختیارات کا استعمال بہت حکمت سے کرنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ تو یہ واقعہ ہے یہودی قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی کا۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے فوراً بعد آپ نے ان قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بنیادی طور پر مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ تھا۔ ان میں سے قبیلہ بنو قینقاع نے معاہدے کی کچھ ہی دیر بعد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر دی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے یہ یہود کے قبائل تھے۔ چنانچہ معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد اس قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا، یعنی مدینے سے نکال دیا۔ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا، اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست سے ان کی کمزوری کا تاثر لے کر جہاں عرب کے بہت سے قبائل نے سر اٹھانا شروع کیا، وہیں ان قبائل نے بھی وعدہ خلافی کرنا شروع کر دی۔ ان کے سردار کعب بن اشرف نے قریش مکہ سے گٹھ جوڑ کر کے انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی باقاعدہ دعوت دی اور انہیں یقین دلایا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، اندر سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اسی دوران کعب بن اشرف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی بھی سازش تیار کی۔ اس کے لیے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم بات چیت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ آپ کو جہاں بٹھائیں گے وہ جگہ دیوار کے بالکل ساتھ ہوگی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے تو اس دیوار کو ان کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بلانے پر ان کے محلے میں تشریف لے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو اس گھناؤنی سازش سے آگاہ کر دیا، تو آپ فوراً ہی تشریف لے آئے، بلکہ وہاں رکے نہیں۔ تو جتنی بھی سازشیں کی جا رہی تھیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نکال دیا اور اسی یہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ جو یہودی تھے۔ یہاں پہ خاص طور پر ذکر یہودیوں کا ہی ہے، اور ان کے گھروں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے نکال دیا پہلے جمع ہونے کے وقت۔ ماں ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب خیبر کا وقت آیا تھا، صلح حدیبیہ کے وقت ہم نے پڑھا تھا کہ جب خیبر کے بعد آپ یہودیوں کی طرف چڑھائی کی تو وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے تھے اور 30 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا گیا تھا۔ نہ ہی وہاں جنگ و جدل ہوئی نہ کچھ ہوئی، لیکن اپنے محاصرے سے تنگ آ کر انہوں نے پھر کون سے صحابی کو بنایا تھا اپنا وکیل؟ نہیں، ہاں حضرت عبید تھے، شاید حضرت عبید یا شاید حضرت طلحہ۔ ہاں زخمی تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ ہم اس کو قبول کر لیں گے، اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے جوانوں کو جو جنگ کر سکتے ہیں اور بالغ بچوں کو ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہی وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کے لیے کر رکھا تھا۔ تو وہی فیصلہ ان کی تائید میں ہوا تھا، اور وہی سب کچھ پھر ان کے ساتھ ہوا تھا۔ قلعے کے محاصرے کے بعد ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا گیا تھا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور ان سے ان کے علاقوں کو خالی کروا دیا گیا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔
فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی خود ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کو اپنا حکم بناتے ہیں، اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو جس طریقے سے چاہے ہزیمت سے دوچار کر دیا، اس موقع پر اللہ نے انہیں اس قدر مرعوب کر دیا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے، اور اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکے۔ یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ چنانچہ انہیں یہ اجازت مل چکی تھی کہ اپنے سامان میں سے جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں تو وہ لے جائیں۔ اس طرح وہ اپنے گھروں کی دیواروں اور چھتوں اور دروازے کھڑکیاں نکالنے کے لیے خود ہی ان کو مسمار کر رہے تھے، اور ان کی اس تقریب میں مسلمانوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا ہوا تھا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس اے عبرت حاصل کرنے والوں، آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں سخت از دنیا کا عذاب ہوتا ان کو زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے ہوئے تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ تو لینا ایک خاص قسم کا کھجور کا درخت ہے، یہودیوں کی گڑیوں اور حویلیوں کے گرد یہ درخت باڑ کی شکل میں موجود تھے۔ مسلمانوں نے جب ان کا محاصرہ کیا تو حملے کے لیے راستے بنانے کی غرض سے حسب ضرورت ان میں سے کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا۔ تو یہودیوں نے مسلمانوں کے اس عمل کو حرف تنقید بنایا اور پروپیگنڈا کیا کہ یہ خود کو مومنین کہتے ہیں اور ان کے قائد اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے اخلاقیات کا یہ معیار ہے کہ پھلدار درختوں کو بھی کاٹنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو یہودیوں کے اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا جن کو تم نے کھڑا چھوڑا وہ تم نے اللہ کے اذن سے ہی کیا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے، اور جو مال جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو مال لگایا، یہ افا اللہ مال فے کہتے ہیں ایسے مال کو جو بغیر جنگ و جدل کے حاصل ہو جائے، ایسا مال غنیمت۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ کے بعد ہاتھ لگتا ہے۔ مال فے اسے کہتے ہیں جس میں کوئی جنگ و جدل نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آ جائے۔ تو جب وہ لوگ معاشرے سے تنگ آ کر ان کو اجازت ملی کہ وہ جو چاہے لے جا سکتے ہیں، لیکن سب کچھ تو نہیں لے جا سکتے تھے نا، اونٹ پہ کتنا سامان لادا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح جو مال حاصل ہوا وہ مال فے تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے رسول کو ان کے ہاتھوں سے دلوا دیا بنو نذیر سے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، یعنی کوئی جنگ و جدل اس وقت نہیں ہوا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا عَفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور جو بھی مال فے ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے اور بستی والوں سے، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اب اس کی تقسیم بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ مال فے ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اللہ کے لیے کیسے ہے؟ وہ اس کا تو ذکر الگ سے آ گیا۔ مال ہے اللہ کے لیے، فللہ، اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہوگی، جہاد کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہوگی، جو سامان چاہیے ہوگا، جو مال اللہ کے لیے راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ ہوگا اللہ کے لیے۔ وللرسول، اللہ رسول کا بھی اس میں حصہ ہے، اور اس کے بعد ولذی القربیٰ،
قرابت داروں کے لیے، یتامہ، مساکین اور وابن السبیل راہ گیروں کے لیے۔ تو للہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ تو مال فے کی تقسیم بتا دی، سب سے پہلے اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں مال غنیمت میں کبھی یہ لفظ نہیں آیا اللہ کے لیے، پڑھا ہے آپ نے نہیں؟ ہاں جی، صرف رسول کا ہے اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو مال فے میں کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے، کہ جو بھی کام اب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا اس میں جو مال خرچ ہوگا، اور پھر رسول کے لیے، اور پھر مزید تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پہ بیان فرما دی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تم کو دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کئی لا یکونوا ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور جو مال بھی بستی والوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگایا، فللہ والرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ کئی لا یکونوا دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان میں گردش نہ کرتا رہے۔ تو مال کی تقسیم بتا دی کہ ایسا نہ ہو کہ مالدار مالدار ہی ہوتے رہے اور غریب غریب ہی ہو جائیں، بلکہ اس کی تقسیم بتا دی تاکہ یہ مال گردش کرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تم کو دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو آخری حکم کا درجہ دے دیا۔ معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول تم لوگوں کو جو دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے منع ہو جایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اب مال فعل کی تقسیم کے بارے میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی متلاشی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا۔ یعنی کون تھے یہ؟ انصار لوگ تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے، تو یہ انصار مدینہ کا ذکر ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی، یعنی انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ ان میں سے کسی کے دل میں بھی قطعاً کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں نے آ کر ہماری آبادی کو بڑھا دیا، ہمارے اخراجات کو بڑھا دیا، ایسا کسی کے بھی دل میں خیال نہیں گزرا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا۔ یعنی انصار مدینہ کے دل اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے احسان و قربانی کے اعلیٰ جذبات سے لبریز ہیں، اور یہ جذبات ان کے دلوں میں اس دولت ایمان کے باعث پیدا ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرہ مند فرمایا۔ تو یہ آیت دراصل انصار مدینہ کی تسکین اور تشفع کے لیے ہے کہ ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو بھی آپ مال فے میں سے مہاجرین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ پہلا ذکر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا فرمایا کہ ان میں ان کا حق ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ قربانی کرنے میں کوئی دلیل نہیں کرتے۔ تو ہر کسی نے اپنی استطاعت بھر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، اور اسی جذبہ احسار کا اعتراف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے مال فے پر ان کا بھی حق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ مال فے کی تقسیم میں حاضر اور موجود لوگوں کے علاوہ بعد میں آنے والے مسلمانوں اور ان کے آئندہ نسلوں کا بھی حصہ ہے۔
اور مزید اخلاقی درس بھی یہ دیا گیا کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بغض، کینہ یا خطورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے کیا انہوں نے دعا کیا کہ ولا تجل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت بھی پیدا نہ ہونے دے۔ تو مسلمانوں کے لیے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرتے رہیں، نہ کہ یہ ان کو ظلم و سب و شتم کا یا ان کے اندر عیب جوئی کریں، ان کے اندر کوئی کمیاں تلاش کریں۔ تو کیا طرز عمل بتایا کہ دعائیں مغفرت کریں اپنے لیے بھی، اپنے سے پہلے والوں کے لیے بھی، اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم لوگوں کو کبھی مدینے سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے۔ تو یہودیوں کے ساتھ ان منافقین کے حلیفانہ تعلقات کے ان تعلقات اور روابط کی بنیاد پر منافقین وقتاً فوقتاً انہیں یقین دلاتے رہتے تھے کہ ہم آخری دم تک تمہارا ساتھ دیں گے، اگر کبھی تم لوگوں کو مدینے سے نکالنے کی، بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسی مشکل گھڑی میں ہم تمہارے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو لازماً ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں، کیونکہ اب جب جلا وطنی ہو رہی ہے تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اور اگر وہ نکالے گئے، اب یہ اللہ کی گواہی ہے کہ اگر وہ یہود وہاں سے نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، کیونکہ اگر نکلیں گے تو ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پھر دکھا دیں گے، پھر ان کی کہیں سے بھی مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی منافقین اپنے کردار و عمل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ پست حوصلہ، بزدل اور جھوٹے لوگ ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کے نسبت شدید تر ہے، یعنی وہ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ لوگ سمجھ بوجھ سے عاری ہیں۔ تو انسان کی اصل سمجھ اور عقل تو یہ ہے کہ عقل تو وہ ہوگی نا جو سمجھداری والی ہوگی، جو اللہ سے متعلق کروائے یا ایمان کی راہ سجائے۔ اسی طرح انسان کے لیے علم بھی وہی فائدہ مند ہے جو اسے حقیقت سے آگاہ کر دے، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ تو انہی جھوٹے عقائد کی بنا پر کیا ہوا کہ وہ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، اے ایمان والو تم سے وہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں یا دیواروں کے پیچھے سے، یعنی آمنے سامنے ہو کر کبھی بھی تم سے جنگ نہیں لڑیں گے، یہ بہت بزدل ہیں۔ باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے بہت سخت ہیں، یعنی کہ ان کے باہمی جھگڑوں اور مخاصمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بزدلی اور خود غرضی ان میں سے ہر ایک کے لیے مزاج کا لازمی جز بن چکی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص نہیں ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں متحد گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسا گروہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں۔ اور وہ کون تھے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینے سے جلا وطن کیا گیا قبیلہ بنو قینقاع کے، وہ لوگ مراد ہیں جو قریب کی سزا بھگت چکے ہیں۔ اور اس کے بعد 4 ہجری میں بدر نذیر کی جلا وطنی آئی، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد یہود مدینے کا تیسرا اور آخری قبیلہ بنو قریظہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کی مثال جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر جب وہ انسان کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تو تم سے لا تعلق ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو کیا واقعی شیطان ڈرتا ہے اللہ سے؟ نہیں ڈرتا، یہ صرف استہزاء کے طور پر کہتا ہے۔
جس انسان اس کی پیروی کی ہوتی ہے اسے آڑ دلانے کے لیے کہتا ہے۔ فَخَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کون دونوں؟ شیطان اور اس کی پیروی کرنے والا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ وہ کون سا کل مراد ہے؟ وہ موت کے بعد آنے والا وقت مراد ہے، جس دن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس دن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان اپنی زندگی اللہ کے تقوی کے سائے میں گزارنے کا اہتمام کریں اور اپنے اعمال کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ ہماری زیادہ توجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں دنیا میں کیا مل رہا ہے، آگے کیا بھیجنا ہے اس کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس، ہر شخص یہ دیکھتا رہے، نظر رکھے اس بات پر کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے مسلمانوں دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی انہوں نے جب اللہ سے بھلا دیا تو ان کا اپنا مقصد حیات بھی ان سے غافل ہو گیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، آمین۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، آمین یا رب العالمین۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ تو یہاں پہ ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی افادیت دو الگ الگ موضوعات ہیں۔ اس کی عظمت الگ ہے، اس کی افادیت الگ ہے۔ تو جہاں تک قرآن مجید کی افادیت کا تعلق ہے، اس میں بہت سی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آتی رہتی ہیں۔ سورہ یونس میں بھی خاص طور پہ ایک اہم آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدن ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، تو پھر کیا چاہیے کہ اللہ کے قرآن اور قرآن کا فضل اور رحمت جو نازل ہوئی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں کہ وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ لیکن جو قرآن کی عظمت ہے، وہ قرآن کی عظمت اس کا ایک الگ ہی مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین آیت یہی اتاری ہے کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر اس قرآن کو نازل فرماتے تو وہ قرآن کے رعب سے، اس کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، حقیقی بادشاہ ہے، یکسر پاک ہے، سراپا سلامتی ہے، امن دینے والا ہے، پناہ میں لینے والا ہے، زبردست ہے، اپنے حکم پر بزور نافذ کرنے والا ہے، سب بڑائیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی ہے اللہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، وجود بخشنے والا، صورت گری کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے اور اس کا اختتام بھی اللہ کی
تسبیح پر ہی ہوتا ہے۔ اور سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو صبح و شام 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہہ کے ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اگر وہ دن میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید لکھا جائے گا، یا اگر رات میں اس کی موت واقع ہو گئی تو بھی اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنا ہے، اور ان آیات کو 1 بار پڑھنا ہے، صبح و فجر کے بعد، اور شام سے مراد عصر کی نماز کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔